عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے لیے بخشش طلب کریں، اور قیامت کے دن کی آسانی کے لیے دعا ضرور کریں۔ لیکن یہ جو رات ہے شب عاشورہ، تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو کبھی آپ پیچھے اس زمانے کو یاد کریں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صفت آپ کے عظیم چہیتے نواسے کربلا کے ریگزاروں میں تنہا موجود تھے۔ میرے عزیزو، یہاں مجمع میں بیٹھ کر کے بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن میں نے صرف اتنا محسوس کیا تھا، آج کو ٹھیک 1 سال پہلے میں جیل کے اندر موجود تھا۔ یہ شب عاشورہ تھی، اور اسی شب میں کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی تھا اندر۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، احباب میرے شاگرد سب ملاقات کے لیے آئے تھے، اور میری طاقت نہیں تھی کھڑے ہونے کی، میں غش کھا کر گرا، اس کے بعد مجھے اٹھا کر لے جایا گیا، میں ایڈمٹ تھا آج کی رات۔ دوسری یہ جو شب گزر جانے کے بعد عاشورہ کا دن آیا تو میں یہ محسوس کر رہا تھا کتنی تنہائی ہے یہاں پر۔ 2000 لوگ موجود ہیں اندر قیدیوں میں، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی تنہائی، اور بہت عجیب سی تنہائی کہ آدمی چاہ کر کے اپنوں سے ملاقات نہ کر سکے، اپنوں سے بات نہ کر سکے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ قید کا ایک دن اتنا بھاری لگتا تھا جو تنہائی محسوس ہوتی تھی، اور ہم 2000 لوگوں کے بیچ میں موجود تھے۔ ایسا نہیں کہ سارے ہمارے مخالف وہاں تھے، اکثر لوگ چاہنے والے بھی تھے، لیکن وہ منظر کیسا ہوگا جو 22,000 کے لشکر میں تنہا رسول اللہ کا لاڈلا تھا۔ اندازہ تو کرو وہ تنہائی کیسی ہوگی، جہاں پر ہر طرف انسانوں کا شور ہو، اور دشمنی پر اترے ہوئے وہ ایسی جماعت جن کو کوئی نسبت سمجھ میں نہ آتی، ایسوں کے درمیان ایک رات گزارنا کتنا مشکل وقت ہوتا ہے۔ میں نے معلوم کیا کہ جب کسی کے سر پر موت سوار ہو جائے، یعنی یوں کہ ظالم تلوار کھینچ لے اور تمہارے خاتمے کے لیے وہ پوری طور پر کمر بستہ ہو چکا، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں قتل کیا جا سکتا ہوں یا میں مارا جا سکتا ہوں، تب کیفیت کیا ہونی چاہیے، کیسی گھبراہٹ اور بے چینی ہو۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگوں کو جج صرف سزا سنا دیتا ہے نا، تو کئی ہارٹ اٹیک سے مر گئے، یہ ہمارے سامنے کی بات۔ بے چینی اور بے قراری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ سرکار سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ رات کتنی بے قراری والی ہو سکتی، کتنی بے چینی والی ہو سکتی ہے کہ کل کا دن آنے کے بعد یہ لوگ جنگ چھیڑ دیں گے، اور پورے کے پورے جتھا مل کر کے نونہالان خاندان رسول کو قتل کر دیں گے ہماری آنکھوں کے سامنے، تو پھر کیسا محسوس ہوتا ہو۔ لیکن میرے عزیزو، خیمہ امام حسین میں کہیں پر بھی بے چینی اور بے قراری تھی نہیں، کہیں پر بھی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ 3 دن کے پیاسے تو ضرور تھے، بھوکے بھی تھے۔ ہم 1 دن کا روزہ رکھ کر کے شام تک بھوک برداشت نہیں کر پاتے، اور وہ مسلسل بھوک اور پیاس برداشت کر رہے۔ اور اس کے بعد جو وہاں پر موجود لوگوں نے دیکھا خیمہ امام حسین میں جا کر کے کیا ہو رہا ہے، تو جا کر دیکھا تو ہمیشہ سجدے میں حضرت امام حسین کو پایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے صرف یہ کہ مولا مجھے استقامت عطا فرما، پاؤں میں ڈگمگاہٹ نہ آئے، زلزلہ نہ آئے۔ اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں ایسے امتحانوں کے موقع پر،
امام حسین یہ دعا کر رہے تھے کہ رب تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرما، مجھے صبر دے دے اور جمع رہنے کی طاقت دے دے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، ہماری زندگی میں آئی ہوئی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اس وقت بھی گھبراہٹ اور بے چینی اور بے قراری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ موت سامنے نظر آنے لگتی ہے۔ میں تو کئی مرتبہ اپنی وصیتیں بھی لکھ کر کے دے دیا تھا میرے احباب کو کہ شاید یہ لوگ میرا جنازہ یہاں سے نکالیں، اس سے پہلے میں اپنی وصیتیں لکھ دیتا ہوں۔ یہ ڈپریشن میں آدمی بہت کچھ سوچ لیتا ہے، لیکن ان حالات میں نے محسوس کیا امام حسین کی جو دعا تھی وہی ہمیں حوصلہ بھی دیتی تھی۔ مصیبتوں کے وقت گھبرا کر کے بھاگ جانا یہ مصیبت کا علاج بھی نہیں اور حل بھی نہیں، مصیبت کا حل نہیں ہے، وہ علاج بھی نہیں، بلکہ ان مصیبتوں کا سامنا کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں یقین بڑھا لینا یہ مصیبتوں کو ہرانے والا کام ہے۔ تم مات دے دو گے، شکست دے دو گے ہر مصیبت کو۔ صرف ایک بات میں آج آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میں آج اپنے بچوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ بہت ساری باتیں اپنے ذہن و دماغ سے نکالنے میں مجھے 6 مہینے لگ گئے تھے۔ کون سی چیز بے چین کرتی تھی، بے قرار کرتی؟ گھر کی یاد، بستر پہ سونا، کرسی پہ بیٹھنا، عمدہ گاڑیوں میں چلنا، یہ سب چیزیں جب یاد آئے ایک قیدی بندے کو، ایک قیدی آدمی کو جو پتھروں پہ سو رہا ہو، نہایت ہی گندا پانی پینے کو ملتا ہو، سوکھی روٹی ملتی ہو، اس آدمی کو یہ ساری یادیں بے چین کرتی۔ میرا گھر کیسا تھا، میری گاڑی کیسی تھی، میرے دوست کیسے تھے، میرے چاہنے والے، یہ سب خیالات جو اسے بے چین کرتے۔ دھیرے دھیرے ایک ایک چیز کو دماغ سے نکالنا شروع کی، نہیں سب دنیا ہے، گھر بھی دنیا ہے، گاڑی بنگلہ یہ ساری چیزیں یہ دنیا ہے، دوست و احباب یہ بھی دنیا ہے۔ سب کی چیزوں کو ذہن سے نکالتے نکالتے اب کسی کی یاد نہ آنے پائے تاکہ تڑپ اور بے چینی نہ آئے۔ سب نکالنا بہت مشکل رہتا ہے، لیکن کچھ ریہرسل کے بعد نکال لیے، سب نکال۔ آخری چیز باقی رہ جاتی ہے اولاد کی محبت۔ بچوں کی محبت جلدی ذہن سے جاتی نہیں ہے۔ میں اپنا تجربہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ 6 مہینے گزر گئے، جب کبھی چھوٹے سے بچے میرے اپنے ملاقات کے لیے جالیوں کے باہر آ جائیں تو تڑپ اور بے چینی عجیب سی ہوتی تھی، ہم چھو بھی نہیں سکتے انہیں، اور ان کے آنسوں کے نکلتے ہوئے قطرے ہمیں اور بے چین کرتے۔ اس چیز کو سٹرگل کرنا یہ بہت بھاری تھا۔ 6 مہینے کے بعد اللہ کریم کی طرف سے جو بات ہوگی، ذہن میں یہ بات آئی، یہ ایک چیز ہے جو بے چین کر رہی ہے، اولاد کی محبت۔ باقی سب کو تو دل سے نکالتے گئے، اس کو بھی نکالنا ہوگا، اس کو بھی نکالیں، یہ بے چینی ختم ہو جائے گی، بے قراری ختم ہو جائے گی۔ دنیا ہے، اولاد بھی دنیا ہی ہے، بیوی بھی دنیا ہے۔ یہ آخری مہینہ رہا ہوگا، دل ٹھان کر کے یہ کہنا پڑا مجھ کو بھی کہ نہیں، اب مجھے اولاد کی بھی ضرورت نہیں، ذہن سے نکال دو، نہیں یاد کروں گا۔ مصلی پہ گر جاتا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ رب تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزوں کو ذہن سے نکال دیا، اب آخری جو چیز تھی وہ بچوں کی محبت تھی، وہ بھی نکال رہا ہوں، بس خالی اتنا ہے کہ تیرے دربار میں آنا ہے، اور یہاں پر مجھے صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ تو قائم رہنے میں مدد فرما۔ یا آخری مہینہ ہوگا، پھر مجھے یہ بشارت ملی کہ آپ آزاد ہو، آپ آزاد ہو۔ ہم تو موت کی تیاری کیے ہوئے تھے، لیکن ایک بات میں آپ کو یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امتحان جب ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جب تک تم اپنی ہر چیز کو اپنے ذہن سے نہیں نکال دیتے تب تک وہ پوری مدد نہیں آ پاتی۔
اللہ ہر گھڑی مدد کر رہا ہے تمہاری، ہر گھڑی۔ آج کیا اللہ کی مدد کے بغیر تم اس ماحول میں رہ رہے ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی تو کتوں کے بیچ میں جینا ہی تمہارا حرام ہو جاتا۔ الحمدللہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے جو چیزیں بھی بند ہو جائیں، لیکن جی رہے ہیں۔ اور آج میں تو یہ محسوس کرتا ہوں ایسے جی رہے ہیں جیسے 32 دانتوں کے بیچ میں زبان جیتی ہے۔ سب دانت نوکیلے ہیں، زبان بہت نرم ہے، لیکن دبتی کسی سے نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھار غلطی سے پھسل گئی تو کسی دانت کے نیچے آتی، ورنہ کوئی دانت اس کو کاٹتا نہیں ہے۔ زبان کو کوئی کاٹتا ہے؟ حالانکہ 32 کے بیچ میں رہتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو آپ جی بھی نہیں سکتے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ہر گھڑی مدد ہے، لیکن جو پرٹیکولر مصیبت کے وقت جو مدد ملنی ہے آپ کو، اس کے لیے آزمائش اور امتحان ہوتے ہیں۔ بہتوں کو ہم نے دیکھا جمعہ ٹو جمعہ دعا کیے، قبول ہی نہیں ہوئی، دوسرے جمعہ تک کر لیے، پھر سوچے قبول ہی نہیں ہوئی، چھوڑو ہماری نہیں سنی جاتی، وہاں پر ختم کر دیے اور یوٹن لے لیا۔ کتنے تو جیل میں ایسے میں نے دیکھا جو کافر ہو گئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کس وجہ سے؟ وہ سیدھے کہتے ہیں کہ نمازوں سے کچھ فائدہ نہیں، ہم تو کب سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو کتنے دنوں سے دعا کر رہے ہیں۔ ایسی باتیں میرے عزیزو سن سن کر کے اچھے سے اچھا آدمی پگھلنے لگتا ہے۔ میرے پاس ایسی باتیں آئی، پہلے تو میں توبہ کیا، اے اللہ اگر نماز پڑھنے کی وجہ سے ہی قید میں رہتے ہیں تو زندگی بھر قید ہی اچھا ہے۔ جیسے لوگ وہاں کہہ رہے تھے دعا کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد دماغ میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ کیا حقیقت میں دعا نہیں قبول ہوتی؟ ہماری بھی نہیں ہو رہی ہے، اور ہماری تو چھوڑو، ہمارے لیے پورے ہر خطہ ہر علاقہ دعا میں مشغول ہے۔ بچے سے لے کر جوان تک، جوان سے بوڑھے، عورتیں، سارے لوگ، مسجد کے امام، خطیب، مدارس کے علماء، سب دعاؤں میں ہیں۔ پھر دماغ میں یہ بات آئے کہ کیا دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ میرے عزیزو امتحان کی جو گھڑی ہوتی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے، بہت الگ ہے۔ امتحان کی گھڑی کے لیے لکھا جا چکا ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک تمہیں سفر کرنا ہے تو کرنا ہی ہے۔ کچھ اور گھڑیاں ہیں جہاں پر تمہارے بن مانگے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت کچھ اتارتا ہے، لیکن امتحان کی گھڑیاں الگ ہوتی ہیں، آزمائش کی الگ ہوتی ہیں۔ تو جب ذہن میں ایسے سوالات آنے لگے، اتفاق سے ایسا اسلامی تاریخ کی کئی کتابیں وہاں ملتی تھی، ایک کتاب میں نے پڑھا، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جیل کے قیدیوں کے لیے ہی تھی وہ بات، جو مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو جندل، یہ مکہ میں قید ہو گئے تھے کافروں کے ہاتھ، اور ایسے قیدی بنائے گئے تھے کہ ان کو زنجیروں سے باندھ کر کے رکھا جاتا تھا اور مارتے الگ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے، شروع اسلام میں وہ قید ہو گئے تھے، تقریباً سمجھ لیں اعلان نبوت کے 2-3 سال بعد وہ قید ہو گئے، اور اس کے بعد کنٹینیو 7 سال تک قید میں رہے، کفار چھوڑتے نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، 6 سال ادھر گزر گئے، سوچو آپ کتنے سال ہو گئے، 13 سال۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کے لیے آ رہے تھے 1400 صحابہ کے ساتھ، جو حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے کافروں نے آپ کا راستہ روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ اس وقت مکہ والوں کی طاقت تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں۔ لمبا واقعہ ہے، آپ نے صلح حدیبیہ کو سنا ہوگا۔
یا پھر جا کر کے آپ سن لیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صلح ہوئی تھی مکہ کے قریش کے درمیان، وہ صلح میں جو ہے بات یہ تھی، سارے ان کے ہت کے قانون ان لوگوں نے لکھ دیے تھے، یعنی ان کی حمایت میں مکہ والوں نے ایگریمنٹ بنایا، سب ان کے پکش میں تھے۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی مکہ سے ہمارا آدمی بھاگ کر مدینے جائے گا تو آپ اس کو ہمارے حوالے واپس کر دیں گے، لیکن مدینے سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہمارے پاس رکھ لیں گے۔ یہ ایسی شرطیں بہت ساری تھی، اس میں سے ایک ہی میں نے آپ کو بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بھی منظور کر لیا۔ اب سنیے بات میں کہہ رہا ہوں، یہ ایگریمنٹ بن رہا ہے نا، ابھی ایگریمنٹ بننے سے پہلے ہی ایک حال یہ ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابی حضرت ابو جندل جو مکہ میں 13 سال سے قید میں تھے، وہ قید سے چھوٹ کر کے بھاگ کر آ گئے۔ 13 سال بعد جو چھوٹ کر کے آیا ہو تو اب اس کا کیا حال ہوگا؟ ارے 4 دن کا جو چھوٹ کر کے آتا ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، جو 13 سال کی قید کے بعد چھوٹ کر کے آیا ہو، زنجیریں لگی ہوئی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حدیبیہ کے مقام پر، جو مکہ سے ابھی 35 کلومیٹر دور ہے۔ وہ آ گئے، 1400 صحابہ نے ان کو دیکھا تو گلے لگانا شروع کیا، ابو جندل کتنے سالوں سے قید میں ہے، ہمارا بھائی آ گیا، ہمارا بھائی آ گیا۔ اب ابو جندل سب کو اپنے زخم دکھا رہے تھے، ان ظالموں نے ہمیں کیسے مارا ہے، کہاں کہاں ظلم دیا۔ صحابہ دیکھ دیکھ کر کے پریشان تھے۔ اسی اثنا میں مکہ والوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ہمارا قیدی چھوٹ کر چلا گیا، بھاگ گیا ہے۔ کہاں گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس چلا گیا، وہ تو محفوظ ہو گیا ہے۔ تو مکہ والوں نے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ مکہ والوں نے یہ کہا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، ہمارے ہاں سے بھاگ کر کے کوئی آئے گا آپ کے ہاں تو آپ اس کو واپس کریں گے، ہمارا ایک قیدی بھاگ کر کے آپ کے پاس آیا ہے، اس کو واپس کیجیے۔ آپ اندازہ کرو، یہ میں پڑھ رہا تھا، 13 سال کے بعد زخموں سے چور، ظلم و ستم برداشت کیا ہوا ایک قیدی جب اپنوں کے بیچ آیا ہو، اور وہ کفار مکہ ضد پر اڑ گئے کہ ابو جندل کو جب تک آپ واپس نہیں کریں گے ہم ایگریمنٹ پہ سائن نہیں کریں گے۔ صحابہ سب کے سب کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایگریمنٹ کے بعد کی بات تھی، ابھی تو ہوا نہیں نا، ابھی تو اس پر عمل ہونا